وَاسْتَصْلِحْ كُلَّ نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا اللَّهُ عَلَيْكَ، اللہ نے جو تم پر نعمتیں دی ہیں ان کو ڈھنگ سے استعمال کرو، ان کو ڈھنگ سے استعمال کرو۔ اچھا، خدا جو نعمتیں دیتا ہے ظاہر ہے ہم کہیں نہ کہیں انہیں استعمال کر لیں گے۔ اس نے مثلا نعمت دی ہے، میں بالکل کرسٹ پہ لے کے جاؤں، کور پہ لے کے جاؤں، اس نے ہمیں جان دی ہے، یہ ایک نعمت ہے۔ ہمارا استعمال کہلائے گا کہ ڈھنگ کا استعمال ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ یہ کہاں سے شروع ہوگا؟ یہ عزیزان محترم شروع ہوگا کیریئر گائیڈنس سے۔ کاش ایسا ہو جب ہمارے بچے میٹرک کرنے والے ہوں کوئی انہیں بتائے کیریئر ہوتا کیا ہے۔ ہمارے یہاں جتنی کیریئر کاؤنسلنگ ہے زیادہ تر 2 پوائنٹ پر ہے۔ جو زیادہ تر ہے وہ تو یہ ہے کہ بچہ کمائے گا کیسے، اس سے زیادہ نہیں۔ تھوڑا عقل مند کیریئر کاؤنسلنگ اس سے بہتر تو وہ یہ کہے گا کہ بیٹا اپنے پوٹینشیل کو استعمال کرو، اس سے زیادہ نہیں کرے گا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اس سے بڑھ کر کیریئر کاؤنسلنگ کیا ہو سکتی تھی۔ یہ پوری فیلڈ ہے اور اس کی ایک اورینٹیشن ہے، بدقسمتی سے اس اورینٹیشن کے اندر میجر فالٹ آیا ہوا ہے۔ اور میجر فالٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم سب کو پیسے بنانے کی مشین بننا ہے، اس سے زیادہ کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ امام فرمانا ایسا مت کرو، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو حساب کرو اور اپنے آپ سے پوچھو خدا اس نعمت کو کہاں استعمال کروانا چاہے گا۔ مثلا ابھی جیسے طاقت کی بات ہوئی، اگر خدا کسی کو اختیار دیتا ہے کہاں استعمال کروانا چاہتا ہے؟ اگر خدا کسی کو دولت دیتا ہے کہاں استعمال کروانا چاہتا ہے؟ اگر خدا کسی کو عقل دیتا ہے، شعور دیتا ہے، کہاں استعمال کروانا چاہتا ہے؟ اب مثال کے طور پر وہ ایک بندہ خدا جاننے والوں میں سے ماشاءاللہ اس کے پاس بڑا اچھا ذہن، بہت اچھا ذہن تھا اور کمپیوٹرز کے معاملے میں بہت ہوشیاری تھی، دیندار آدمی، بہت دیندار آدمی۔ کئی راتیں اس پہ لگاتا تھا کہ ایک سافٹ ویئر کا ایک لاک ہے، وہ لاک مجھے توڑنا ہے۔ اچھا، سافٹ ویئر کا لاک توڑو گے تو کیا کرو گے؟ اس کو لوگوں کو مثلا بیچو گے؟ تو وہ اتنا دیندار تھا کہ کہتا تھا نہیں بیچوں گا کسی کو نہیں، یہ تو حرام ہے۔ تو لاک توڑ کے کیا کرو گے پھر؟ بس ایسی سیٹسفیکشن، لاک توڑنا ہے۔ اچھا، یہ تمہاری صلاحیت کا صحیح استعمال ہے؟ کیا کارنامہ ہے یہ؟ اس میں کیا ہوا؟ ایک دفعہ مجھے ایک بندہ خدا ملا، اس نے مجھے ڈھیر دکھایا بکلیٹس کا۔ اس زمانے میں الیکٹرانک میڈیا بہت کم تھا، پرانے وقت کی بات ہے، تقریباً 86 87 کی۔ تو ڈھیر دکھایا مجھے، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ تمام بکلیٹس ہیں مرسیڈیز بینز کے جو 80s میں آئے ہیں۔ یہ تمہارے پاس ہے کیا؟ کہنے گا نہیں، میں وہاں پہ جاتا ہوں شو رومز کے اوپر، وہاں سے لوگوں سے بکلیٹس جمع کرتا ہوں اور کبھی کبھی ایک ٹیسٹ ڈرائیو بھی کر لیتا ہوں۔ اتنی سی بات، اس کے اوپر زندگی لگا رہا۔ انسان پوچھے بھائی خدا نے مجھے زندگی دی ہے، کس کام کے لیے دی ہے؟ کوئی میننگ فل ہونا چاہیے پرپز، اس کا کوئی آبجیکٹو ہونا چاہیے۔ یہ کیا کیا؟ نہ اس کا ہدایت سے کوئی تعلق ہے، نہ انسان کے جسم کی حتیٰ بہتری سے کوئی تعلق ہے، کوئی کمال نہیں ہے اس کے اندر۔ تو بھائی کوئی کمال لے کر آؤ، کوئی علم لاؤ، کوئی شعور لاؤ، کوئی خدمت ہو، انسان کسی بندے کے کام آؤ۔ یہ کیا ہے؟ تو میں اور آپ اپنی زندگی کو حساب کریں، اپنی طاقتوں کو حساب کریں، اپنی توانائیوں کو حساب کریں کہ بھئی خدا انہیں کہاں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ مجھے 3 جگہیں سمجھ میں آتی ہیں، اوور آل مجھے 3 جگہیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر 1، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی بندگی میں کمال پہ پہنچیں، یہ ایک ہدف ہے۔ دوسری بات، وہ ہم سے چاہتا ہے ہم اس کے دین کو، اس کے دین کی ہدایت کو لوگوں تک پہنچائیں، یہ 2 باتیں۔ تیسری بات، وہ چاہتا ہے ہم اس کے بندوں کی زندگی میں مشکلات کو کم کر دیں۔ یہ 3 باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں کہ یا تو یہ کہ میں خود کمال کی طرف جاؤں، نعمت کو استعمال کروں اس کے اندر۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو استعمال کروں اس کے دین کی ہدایت اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کروں اللہ کے بندوں کی زندگی سے کسی مشکل کو حل کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ مجھے سمجھ میں آتا ہے اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ نمائش ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اپنے آپ کو خوش کرنا ہے، اس سے باقی کسی کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا